اور یہاں خاص ان بندوں کی پھر تعریف کی گئی ہے جو راتوں کو قیام کرتے ہیں. تراویح کی نماز کو غنیمت سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. جن میں سے ایک وہ ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو وہاں سو بھی سکتا تھا. اور اسی طرح وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پہ ہو، رات کا کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں، وہ لوگ سب سو جائیں اور یہ خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یعنی بیماری اور تکلیف میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی شخص کو خبر نہیں. یاد رکھیے تہجد کی نماز دوسروں کو نہیں پتا ہوتی، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ چپکے سے اٹھتے ہیں، پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. تو جو عمل چھپ کے کیا جائے اس کی جزا بھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ کتنی بڑی ہوگی جس کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا، جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا. تو ہم سب کو بھی اس جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے. آج کی دعا میں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ